السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں عام طور پر مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کوئی پہلے رمضان کو نکال رہا ہے، کوئی 5ویں رمضان کو نکال رہا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کس روزے کو نکالنا چاہیے، کون سی تاریخ میں نکالنا چاہیے، یہ ایک ضروری مسئلہ ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے رمضان میں زکوٰۃ کبھی بھی نکال دو بس، اسی لیے کوئی پہلی میں نکالتا ہے، کوئی 5ویں میں، کوئی 7ویں میں، کوئی 10ویں میں۔ تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اس مسئلے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے جب کوئی شخص صاحب نصاب زندگی میں فرسٹ ٹائم بنتا ہے تو وہی اس کی زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنا اور ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا، زکوٰۃ کو جوڑنا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے۔ تو زکوٰۃ کا حساب لگانا، اس کے لیے ایک ڈیٹ فائنل ہوتی ہے، اور وہ ڈیٹ فائنل کون سی ہوتی ہے؟ جو شخص زندگی میں پہلی بار جس تاریخ میں صاحب نصاب ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم۔ صاحب نصاب کا مطلب یعنی مالدار۔ شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اماؤنٹ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہمارے فیروز آباد میں، کل ہی میں نے ہمارے ایک ملنے والے ہیں سنار، تو ان سے میں نے پتہ کیا تو بتا رہے تھے 50,000 کے قریب، یعنی 50,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، کیش کی شکل میں، یا بزنس کا سامان کی شکل میں، جس فارمیٹ میں بھی ہے، اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے، 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے میں آتی ہے، تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن یہ زکوٰۃ دینی کب ہے؟ تو لوگ عام طور پر رمضان میں نکالتے ہیں۔ تو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ یعنی زکوٰۃ کا حساب آپ کس تاریخ میں لگائیں۔ تو عام طور پر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں جب صاحب نصاب پہلی مرتبہ ہوئے، یعنی جب آپ مالدار ہوئے شریعت کی نظر میں، تو وہ ڈیٹ 1 سال گزرنے کے بعد آپ کی ہر سال وہی ڈیٹ آپ کی زکوٰۃ کا حساب لگانے کی ہوگی۔ مان لیجئے کوئی 1 ربیع الاول میں صاحب نصاب ہوا زندگی میں فرسٹ ٹائم، اب اس کے لیے ساری زندگی 1 ربیع الاول ہی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا ڈے فائنل ہو گیا کہ ہر سال ساری زندگی وہ 1 ربیع الاول میں زکوٰۃ کا حساب لگائے گا۔ میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا حساب لگانا اور ایک ہوتا ہے زکوٰۃ دینا۔ تو پہلے ہم آتے ہیں حساب لگانے پر۔ اب چونکہ ہم لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ ہم زندگی میں صاحب نصاب فرسٹ ٹائم کب ہوئے تھے، نہیں معلوم۔ 95% لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ صاحب نصاب کب ہوئے تھے۔ شریعت کا علم حاصل ہوا، علم لوگوں نے حاصل کیا اور پتہ چلا کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کب دینی ہے؟ تو لوگوں کو علم نہیں ہوتا اپنے صاحب نصاب ہونے کی ڈیٹ کا، تو اسی لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالو، بہت اچھی بات ہے، لیکن زکوٰۃ کا حساب لگانے کی ایک ڈیٹ فائنل کرو۔ یہ نہیں کہ آج 1 رمضان میں حساب لگایا زکوٰۃ کا، اگلے سال 5ویں رمضان میں حساب لگا لیا زکوٰۃ کا، ایسے نہیں۔ ایک ڈیٹ آپ کو فکس کرنا پڑے گی۔ مان لیجیے آپ پہلا رمضان زکوٰۃ کا حساب لگانے کی ڈیٹ فکس کر لیجئے۔ اب ساری زندگی مرتے دم تک آپ کو 1 رمضان میں، ہر سال جب بھی 1 رمضان آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کو زکوٰۃ کا حساب لگانا پڑے گا۔ زکوٰۃ کا حساب اس ایک ہی رمضان میں آپ کو ساری زندگی لگانا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ کا حساب لگانا مطلب کہ آپ کے اوپر اس سال کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، یہ ہوتا ہے حساب لگانا۔ آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ آپ پلس کیجئے، اور آپ کو جو دوسروں کو دینا ہے وہ مائنس کیجئے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں الگ سے کل ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کہ زکوٰۃ کیسے نکالتے ہیں۔ پہلے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کی ایک ڈیٹ فکس کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایسے گڑبڑ جالا نہیں چلے گی کہ اس سال 1 رمضان میں زکوٰۃ کا حساب لگایا، اگلے سال 5ویں رمضان میں زکوٰۃ کا حساب لگا لیا، پچھلے سال 10ویں رمضان میں زکوٰۃ کا حساب لگایا تھا، ایسا نہیں۔ ایک ڈیٹ مقرر کیجیے آپ۔ مان لیجیے آپ نے 1 رمضان ڈیٹ مقرر کر لی، یا آپ 10واں رمضان ڈیٹ مقرر کر لیجئے، لیکن ایک ڈیٹ فکس کیجئے۔ اب ہر سال اس ڈیٹ میں آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیجئے، ٹھیک ہے؟ مان لیجئے آپ نے اپنی 1 رمضان زکوٰۃ کا حساب لگانے کی ڈیٹ مقرر کر لی۔ اب ہر سال جب بھی پہلا رمضان آئے گا، آپ زکوٰۃ کا حساب لگانے بیٹھ جاؤ، اور زکوٰۃ کا حساب لگاؤ کہ
ایک رمضان میں آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے. مان لیجیے آپ کے پاس سب کا قرضہ ورزہ ہٹا کے سب کچھ آپ کے پاس بنا 1 لاکھ روپے. تو 1 لاکھ روپے میں 2.5% ہوتی ہے زکوٰۃ. تو آپ نے حساب لگایا کہ ایک رمضان میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے. 1 لاکھ روپے میں زکوٰۃ بنی 2.5% کے حساب سے 2,500 روپے. تو آپ لکھ لیجئے کہ اس سال کی جو زکوٰۃ میرے اوپر بن رہی ہے وہ 2,500 روپے بن رہی ہے. آپ نے لکھ لیا تو زکوٰۃ کا اپنے حساب لگا لیا. اب زکوٰۃ دینا کب ہے؟ یہ 2,500 روپے آپ کے پاس اگر ہوں تو آپ اس وقت بھی دے سکتے ہیں, باقی آپ پورے رمضان میں بھی دے سکتے ہیں اور پورے سال میں بھی دے سکتے ہیں, ہے نا. لیکن زکوٰۃ کے حساب لگانے کے لیے ایک ڈیٹ فکس کرنا بہت ضروری ہے. ہاں زکوٰۃ کا حساب لگا لیا آپ نے. اب جتنی زکوٰۃ آپ کے اوپر بن رہی ہے, مان لیجیے آپ کے اوپر زکوٰۃ بنی, آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, تو 10 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ کتنی ہو گئی؟ 2.5% کے حساب سے 25,000 روپے. تو آپ لکھ لیجئے کہ اس سال کی زکوٰۃ آپ کے اوپر 25,000 روپے بن رہی ہے. اب یہ 25,000 روپے آپ پورے رمضان میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں, 2 مہینے میں دے دیں, 3 مہینے میں دے دیں. آپ کے پاس اگر رمضان بھر پیسے نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے, آپ لکھ لیجئے کہ مجھے 25,000 روپے زکوٰۃ کے دینے ہیں. آپ جب چاہیں جب دے سکتے ہیں, تب دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. رمضان گزرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ بعد میں بھی دی جا سکتی ہے, پہلے بھی دی جا سکتی ہے. مان لیجیے آپ پورے سال زکوٰۃ کی نیت سے دیتے رہے اور کیلکولیٹ کرتے رہے. پورے سال میں مان لیجیے آپ نے دے دیے 25,000 روپے. اب پہلے رمضان میں آپ نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو 25,000 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی بن رہی تھی, تو یہ پورا برابر ہو گیا, آپ نے زکوٰۃ پورے سال ادا کر دی. تو زکوٰۃ پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. زکوٰۃ کے حساب لگانے کی ایک ڈیٹ فکس کیجئے اور زکوٰۃ نکالنے کی, زکوٰۃ دینے کی آپ کبھی بھی دے دیں, 10 دن میں, 15 دن میں, 30 دن میں, 2 مہینے, 4 مہینے. لیکن زکوٰۃ کے حساب لگانے کی ایک ڈیٹ فکس کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے. اور ایک بات اور سمجھیں, زکوٰۃ کا حساب لگانے کی جو ڈیٹ آپ نے مقرر کری, اس ڈیٹ میں آپ کے پاس آپ کے ہینڈ میں جو کچھ ہوگا وہ کیلکولیٹ ہوگا. کل آپ کے پاس کتنا آنا ہے, مان لیجئے جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگانے بیٹھ رہے ہو پہلے رمضان میں, تو آپ کے پاس ہیں 10 لاکھ روپے. اگلے دن آپ کے پاس 10 لاکھ روپے اور آ گئے, تو اگلے دن جو آیا وہ کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ کے ہینڈ میں زکوٰۃ کا حساب لگانے والا جو دن ہے, جو تاریخ ہے, اس تاریخ میں آپ کے ہینڈ میں جو کچھ ہے وہ زکوٰۃ کے لیے کیلکولیٹ ہوگا. باقی کل کتنا آئے گا, اس مہینے کتنا آئے گا, وہ کیلکولیٹ نہیں ہوگا. اور پورے سال میں آپ نے کیا خرچ کیا, کیا کھایا, کیا پیا, کیا پہنا, کیا اوڑا, اس سے مطلب نہیں. زکوٰۃ کا حساب لگانے والے دن آپ کے ہینڈ میں جو کچھ ہوگا وہ کیلکولیٹ کیا جائے گا اور اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. تو حساب لگانے کے لیے ایک ڈیٹ فکس کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس میں بالکل بھی غفلت نہ برتیں. حساب لگا کے ڈائری میں لکھ لیں, پھر آپ کی مرضی ہے, جیسے چاہیں ویسے دیتے رہیں. مجھے امید ہے یہ ضروری مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور زکوٰۃ کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے وہ انشاءاللہ میں کل اس پر ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. 20-25 منٹ لگیں گے, تھوڑا سا وقت فارغ کر کے آئیے گا. دعاؤں کی گزارش ہے, اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.